کہ خان صاحب ہماری واحد امید ہے۔ باقی جتنے مسلمان لیڈرز ہیں یا پاکستان میں جتنا یہ جو چوروں کا گلدستہ بنا ہوا ہے وہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ نہیں، پوری دنیا جانتی ہے، جس طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو لانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اسی طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ نون اور شین میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کہ فریال تالپور کا خاون جو ہے وہ 50 روپے دے رہا ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے، اتنے بڑے جاگیردار کہ پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ پوری دنیا امت مسلمہ جانتی ہے کہ خان صاحب ہماری واحد امید ہے۔ باقی جتنے مسلمان لیڈرز ہیں یا پاکستان میں جتنا یہ جو چوروں کا گلدستہ بنا ہوا ہے وہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ ایک واحد عمران خان کھڑا ہے جو ہر جگہ پہ اسلام کی بات بھی کر رہا ہے، پاکستان کی بات بھی کر رہا ہے، غریب کی بات بھی کر رہا ہے۔ باقی جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی جو ہے وہ 45% سے اوپر شرح چلی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا انہوں نے ووٹ ختم کر دیا جو کہ ہمیں $35 ارب سے اوپر بیچتے ہیں، جبکہ $1 ارب کے لیے یہ بھکاری حکومت IMF کے اس کے نیچے لگے ہوئے رو رہے ہیں۔ اور ابھی الزام عمران خان پہ اس کا بھی لگ رہا ہے، کیونکہ عمران خان ان کو کہتا ہے کہ آپ بھائی یہ ری نیگوشیٹ کرو، دوبارہ بات کرو، پاکستان میں سیلاب آ گیا ہے۔ ابھی ہماری تک بنتی ہے بات کی کہ بھائی آپ اپنی شرائط نرم کرو، لیکن یہ لوگ ہیں کہ پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ سے ان سے بات کریں تو IMF مان جائے گا؟ بالکل، پوری دنیا آنے سے کچھ آنا بہتر ہے میرے خیال میں۔ نہیں، پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ ہے کہ پاکستان میں ایک میسو فلڈ آیا ہوا ہے، لوگ امداد بھیج رہے ہیں، تو کیا یہ ان سے شرائط کم وہ نہیں کر سکتے، تھوڑا نرمی نہیں کر سکتے؟ جب کرونا آیا تھا عمران خان نے ٹیم بھیجی، بات ہوئی، انہوں نے شرائط نرم کی، بلکہ ہم نے کئی قسطیں بھی نہیں دی، تو یہ لوگ نہیں کر سکتے؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو تجربہ کار حکومت ہے نا۔ عمران خان کو تو بچہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو انگلی سے پکڑ کے، جو نیوٹرلز خاص کر کہتے ہیں کہ ہم انگلی سے پکڑ کے اس کو چلاتے تھے، تو ابھی تو ماشاءاللہ اچھے بابے ہیں، تجربہ کار بندے ہیں، اور سارے کے سارے تجربہ کار چور اکٹھے ہو گئے، تو یہ کیا بات نہیں کر سکتے؟ اسحاق ڈار ان سے خود ایگری نہیں کر رہا، ایک دو تو ان کے وزیر خارجہ وہ ہے، خزانہ ہے، ادھر نواز شریف کا اپنا لگا ہوا ہے، شہباز شریف کا اپنا لگا ہوا ہے، عابد شیر علی کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے شہباز شریف کا ٹولہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پہلے اپنا اتفاق بنا لے تو قوم کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ حق پہ ہے یا یہ حق پہ ہے۔ لگتا ہے نون اور شین بن رہی ہے، یعنی آپس میں ان کے اختلافات ہیں؟ نہیں، پوری دنیا جانتی ہے، جس طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو لانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اسی طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ نون اور شین میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دوسرے ممالک امداد بھیج رہے ہیں فلڈ متاثرین کے لیے، وہ جو امداد باہر سے آئے گی، لگتا ہے آپ کو یہ حکومت پہنچائے گی ان لوگوں تک؟ مجھے تو یقین نہیں آتا، کیونکہ جس طرح آپ لوگ میڈیا والوں نے کوریج کی ہے کہ فریال تالپور کا خاون جو ہے وہ 50 روپے دے رہا ہے، بڑے شرم کی بات ہے، اتنے بڑے جاگیردار، اور جس طرح میڈیا دکھا رہا ہے کہ لوگوں کو قسمیں دی جا رہی ہے، قرآن پہ حلف لیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو امداد تب دیں گے جب آپ ہمیں ووٹ کا وعدہ کریں گے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ دینا ہی نہیں چاہیے۔ جس ملک نے پاکستان کی مدد کرنی ہے وہ کسی NGO کے تھرو کرے، اپنی کوئی ٹیم بھیجے، خود سیلاب زدگان کے، جس طرح عمران خان نے ایک سسٹم، الحمدللہ ہمارا جتنا ٹیلی تھون کے ذریعے اکٹھا، ٹیلی تھون کے ذریعے جو کیا ہے، ثانیہ نشتر کے تھرو ہم لگائیں گے اس کو، تو اپنا ایک میکینزم ہے خان صاحب کا، شوکت خانم آپ کے سامنے ہیں، جس احساس پروگرام آپ کے سامنے ہے وہی ثانیہ نشتر جو اس کے تھرو ہم لگائیں گے۔ انشاءاللہ خان صاحب ایک اور ٹیلی تھون بھی کریں گے، ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہی اوورسیز پاکستانی جن سے انہوں نے کاغذ کے ٹکڑے ووٹ کا حق بھی چھین لیا، وہی پاکستانی انشاءاللہ اور پیسے بھی بھیجیں گے، اور ان بھکاریوں کے منہ پہ ہم ماریں گے کہ یہ دیکھو، یہ وہی پاکستانی ہیں جن سے اب ووٹ کا حق بھی لے رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں اس وقت۔